ذکر سہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف بچوں کی شام۔ آج ہمارے ایپیسوڈ 51 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں بہت سارے سیگمنٹ ہوتے ہیں، بڑے انفارمیٹیو سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ تو آئے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں انس بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی انس بھائی، آج آپ کون سی صورت کی تلاوت کر رہے ہیں؟ سورہ قریش۔ ماشاءاللہ، سورہ قریش، ماشاءاللہ۔ جی انس بھائی آپ شروع کریں، لیکن پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین جو ہمیں گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں، تو آپ بڑے ادب و احترام سے تلاوت سنیں گا، انشاءاللہ عز و جل اس کی آپ کو برکتیں اور نیکیاں ملیں گی۔ جی انس بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآ
صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. انس بھائی کیا بات ہے آپ کی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آپ نے بڑی پیاری ہی آواز میں تلاوت کری، پیاری لہجے میں تلاوت کری. اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، آمین. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، تو آئیں بڑھتے ہیں اپنے اگلی سنگ کی جانب، جس کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی شان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں عبد الرحمن بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں. ماشاء اللہ. جی عبد الرحمن بھائی، آج آپ کون سی نعت سنا رہے ہیں ہمیں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. سبحان اللہ. سرور کروں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. سبحان اللہ. جی عبد الرحمن. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سوے کہو کہ مالک و مولا کہوں تجھے. سروے کہو کہ مالک و مولا کہوں تجھے. سرور کہو کہ مالک و مولا کہوں تجھے. سرور کہو کہ مالک و مولا کہوں تجھے. باغے خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. باغے خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. انوار تیرے جسم منور کی تابشیں. انوار تیرے جسم منور کی تابشیں. اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے. جان جام جان تجلا کہوں تجھے. باغے خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. کہ گلے کی سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی. کہ گلے کی سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی. چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے. چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے. باغے خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے.
لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عبدالرحمن بھائی، ماشاء اللہ آپ نے بڑی پیاری آواز میں نعت پڑھی۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئے میں آپ کو اپنے سوشل میڈیا کا لنک دیتا چلوں۔ ہمارے یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر اور ہمارے ٹویٹر پر بھی، اور ہمارا ایک ہی پیج جس کا نام ہے کڈز مدنی چینل کے نام سے، اس کا آپ سبسکرائب کریں، فالو کریں، لائک کریں، کمنٹس دیں اور فیڈ بیک بھی دیں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئے بڑھتے ہیں اپنے ضیاء بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کون سی تصویریں ہیں اور کون سا واقعہ ہے۔ جی ضیاء بھائی۔ جی مبین بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام میں تصویریں دکھائی جاتی ہیں، کچھ وہ اسلامی واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں۔ کون سی تصویریں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو پہلی تصویر جس میں مدینہ المنورہ دکھایا گیا ہے، اور یہ بکریوں کا ریوڑ ہے اور بھیڑیا، یہ تین تصویریں ہیں، مدینہ المنورہ اور بکریوں کا ریوڑ اور بھیڑیا، یہ تین تصویریں جو ایک اسلامی واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ ہم آپ کو پروگرام کے آخر میں واقعہ سنائیں گے۔ جی مبین بھائی۔ سبحان اللہ، تو یہ تصویریں تھیں، آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی، تو یہ ایک اسلامی واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، تو آپ نے بتانا ہے کہ کون سا اسلامی واقعہ ہے۔ تو ماشاءاللہ جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئیں عربی سیکھیں۔ بچوں کی شام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حسن بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی حسن بھائی، آج آپ کے پاس کون سے عربی الفاظ ہیں؟ جی تو پیارے بچوں، آپ کیسے ہیں؟ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سیگمنٹ میں ہم روزانہ عربی سیکھتے ہیں۔ کیا سیکھتے ہیں؟ تو ہماری کاؤنٹنگ چل رہی تھی، ہم نے تقریباً 15 تک تو سیکھ لیا ہے کہ 15 تک، 1 سے لے کر 15 تک، 1 سے 15 تک عربی میں کیا کہتے ہیں۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ 16، 17 اور 18 کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں۔ امید ہے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں کال کر کے سنائیں گے، انشاءاللہ وہ یاد کریں گے اور یہاں کے بچے بھی سنائیں گے۔ بالکل۔ جی تو پیارے بچوں، یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ 16۔ 16 کو عربی میں ستۃ عشرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ستۃ عشرہ۔ یہ ہے 17۔ کیا ہے؟ 17۔ اردو میں اس کو کہتے ہیں 17۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں سبعۃ عشرہ۔ کیا کہتے ہیں؟ سبعۃ عشرہ۔ اور یہ کیا ہے؟ 18۔ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں ثمانیۃ عشرہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ثمانیۃ عشرہ۔ 16 کو عربی میں ستۃ عشرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ستۃ عشرہ۔ 17 کو عربی میں سبعۃ عشرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور 18 کو عربی میں ثمانیۃ عشرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ 16 کو عربی میں ستۃ عشرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ 17 کو عربی میں سبعۃ عشرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور 18 کو عربی میں ثمانیۃ عشرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا سا جوش تو ہونا، پتہ چلے یاد کر رہے ہیں۔ 16 کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ 17 کو اور 18 کو 16 کو کہتے ہیں ستۃ عشرہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ستۃ عشرہ۔ 17 کو عربی میں سبعۃ عشرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سبعۃ عشرہ۔ اور 18 کو عربی میں ثمانیۃ عشرہ۔ کیا کہتے ہیں؟ 16 کو عربی میں ستۃ عشرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ستۃ عشرہ۔ 17 کو عربی میں سبعۃ عشرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور 18 کو عربی میں ثمانیۃ عشرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ۔ 16 کو کیا کہتے ہیں؟ ستۃ عشرہ۔ 17 کو
اور 18 کو یاد ہوئے؟ کس کس کو یاد ہوئے؟ چلے جی، کون آپ بھی۔ بتائے گا کہ 17 کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی مائک عبد الرحمان بھائی، جی مائک لے۔ اب کون بتائے گا کہ 17 یعنی 17 کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سن بھائی آپ بتائیں۔ ان سے پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید محمد حذیفہ شاہ ہے۔ جی 17 کو عربی میں سبعۃ عشرہ کہتے ہیں۔ 17 اشارہ کہتے ہیں۔ کس کو؟ 17 کو؟ جی، اور 17 کو؟ 17 کو بھی سبعۃ عشرہ۔ سید صاحب کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، جلدی یاد کیا، واہ اچھا آج عربی کے الفاظوں میں ہم تحفہ بھی دیں گے۔ واہ، جی سبحان اللہ۔ اعلان آمین۔ چلے اب کون بتائے گا کہ 18 کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی 18 یعنی 18 کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ چلے ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسان رضا ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ 18 کو عربی زبان میں سبعۃ عشرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ثمانیۃ عشرہ۔ 18 عشرہ، 17 کو تو نہیں کہتے، 18 کو کہتے ہیں۔ 18 کو کہتے ہیں۔ ان کا جواب بھی درست ہے، ماشاء سبحان اللہ۔ اللہ ماشاء اللہ۔ تحفہ پیش کریں۔ تحفہ دے رہے ہیں یہ تو مدنی چینل کے ناظرین بھی یاد کر سکتے ہیں اور ہمیں کال کر کے بھی سنا سکتے ہیں۔ آمین۔ جی چلے اب کون بتائے گا کہ 16 کو کیا کہتے ہیں؟ ایک ہی بچہ ہے، اتنے سارے بول رہے ہیں، تو سارے مل کے بولتے ہیں۔ سبحان اللہ، سب کا جواب درست ہے، واہ ماشاء اللہ۔ جی تو ایک مرتبہ ہم ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ یہاں کے بچوں کو بھی یاد ہو جائے اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یاد ہو جائے۔ 16 کو عربی میں کہتے ہیں 16 عشرہ، کیا کہتے ہیں؟ 16 عشرہ۔ 17 کو عربی میں کہتے ہیں 17 عشرہ، کیا کہتے ہیں؟ اور 18 کو عربی میں 8 عشرہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ 16 کو عربی میں 16 عشرہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ 16 عشرہ۔ 17 کو عربی میں 17 عشرہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ 17 عشرہ۔ اور 18 کو عربی میں 8 عشرہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ 8 عشرہ۔ جی تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارے عربی الفاظ جو یہاں کے اکثر بچوں کو تو یاد ہو گئے، امید ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یاد ہو گئے ہوں گے۔ اور یاد رکھیے آپ کاپیز بناتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ سے بہت جلد اس کی ویڈیوز اور کاپی منگوائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے بچوں کا خبرنامہ۔ بچوں کی شام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شامیر بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی شامیر بھائی، آج آپ کے پاس کون سی خبر ہے؟ آج بہت ہی ایک انٹرسٹنگ نیوز ہے بچوں۔ آج کی خبر ایک سواری کے حوالے سے ہے، ایک ایسی جوائے فل اور کمفرٹیبل رائڈ جس کو تمام بچے لینا پسند کرتے ہیں، اور یہ گاڑی والدین کے لیے بھی ایک زبردست سہولت ہے۔ جی ہاں، ہم اسٹرولر کی بات کر رہے ہیں، ایک ایسی سواری جس کے 4 پہیے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ایک باسکٹ بھی ہوتی ہے، اور اس میں باسکٹ میں کچھ مہینے والے عمر کے بچے ایزیلی بیٹھ سکتے ہیں اور لیٹ بھی سکتے ہیں۔ اس باسکٹ پر چھتری نما ایک چھت بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچے کے چہرے کو دھوپ سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی سیٹ بیلٹس بھی لگائی جاتی ہیں جس سے بچے کے گرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایسی گاڑی کا خیال سب سے پہلے 1850 میں جرمن کے ایک ارنسٹ البرٹ کے دماغ میں آیا کہ چھوٹے بچوں کی سیر کرنے کے لیے ایک ایسی گاڑی بنائی جائے جو بچوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور پیرنٹس کے لیے بھی اس سے آسانی پیدا کی جا سکے۔ اس ایجاد کی وجہ سے اب دنیا بھر میں ننھے منھے بچوں کے لیے ایک لیٹسٹ گاڑیاں بنائی جاتی رہتی ہیں۔ پیارے بچوں، ایک اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو کہ جرمنی میں ایک ایسا میوزیم بنا دیا گیا ہے جہاں 1850 سے لے کر 1980 تک کی تمام اسٹرولر کی یونیک اور خوبصورت ماڈلز پیش کیے گئے ہیں، اور بڑے بچوں کے لیے تو یہ ایک زبردست طریقہ ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی بہن کو اس ٹرالی میں بٹھا کر حفاظت سے اپنے والدین کے ساتھ کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ تو بچوں، یہ ہوئی نا ایک مزیدار انوینشن۔ تو جی مبین بھائی۔ جی ماشاءاللہ، تو دیکھا مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آپ لوگوں نے کہ ہمارے شامیر بھائی نے بڑی ایک
پیاری اور ایک اسٹالر کے بارے میں ماشاءاللہ بتایا. جی بالکل واقعی میں انہوں نے اچھا بتایا. جی کچھ کال کی طرف چلتے ہیں اور پھر اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. جی کالس پلے کریں. مبین بھائی میں مدنی چینل دیکھتا ہوں. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. جی ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی اگلی کال. میرا نام مہرونسا تاریہ ہے. میں ہفچوکی سے بات کر رہی ہوں. مبین بھائی مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگتا ہے, آپ بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی اس کی دیکھنے کی دعوت عام کریں. جی اگلی کال. میرا نام شیب ہے. میں کراچی کرنگی سے بات کر رہا ہوں. مجھے بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی اگلی کال. میں محمد حسن چیچاوطنی سے. آپ کو مجھے پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ہمیں کال کی, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی اگلی کال. میں راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں. مجھے بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. پھر مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. میں آج آپ کو ہمارا مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. جی ماشاءاللہ. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ ساری دنیا واہ عز و جل. ماشاءاللہ. جی اگلی کال. میں منصیرہ سے عبدالوا سے بات کر رہا ہوں. مجھے بچوں کی شام بہت پسند ہے. کٹ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. بالکل کڈز مدنی چینل. کڈز مدنی چینل. جی اگلی کال. میرا نام ختیجہ عباس ستاریہ ہے. میں جنگ پنجاب سے عرض کر رہی ہوں. مبین بھائی مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. آج میں مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. جی اگلی کال. میرا نام محمد علی ہے. میں ٹھٹھا مکری سے بول رہا ہوں. کو آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت پسند ہے اور آپ کا سیگمنٹ آرٹ اینڈ گرافٹ مجھے بہت پسند ہے. سبحان اللہ جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمیں کال کی. ماشاءاللہ. جی اگلی کال. میرا نام حمزہ فردوس ہے. میں ساہیوال سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. کس منی چینل ہمارا منی. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. پچھلی کال میں آرٹ اینڈ گرافٹ کی شاید تعریف ہوئی. جی سر بھائی ایسا ہی بالکل. جی ماشاءاللہ ہمارے اشیل بھائی کی ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, آئے بڑھتے ہیں اپنے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور امیزنگ سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام بتاؤں آپ لوگ, بڑا ہی پیارا ہے, جس کا نام ہے امتحان آپ کی عقل کا. بچوں کی شام. جی پیارے بچوں, آپ لوگ تیار ہیں سوالات کے لیے؟ دیں گے نا بھائی جوابات انشاءاللہ. جی تو پہلا سوال, اسم جلالت اللہ میں کتنے حروف ہیں؟ کون بتائے گا؟ چلیں آج میں 3 بندوں سے پوچھوں گا اور جس نے پہلے صحیح جواب دیا تو پھر اس کو تحفہ ملے گا. جی مائک لے لیتا ہوں میں, گرین مائک. جی سوال ایک مرتبہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اسم جلالت اللہ میں کتنے حروف ہیں؟ جی پہلے آپ بتائیں, مجھے بتائیں, کھڑے ہو جائیں. جی پہلے مجھے بتائیں. 4. جی اور کون؟ چلیں آپ بتائیں. کان میں خاموشی سے. 4. جی اور آپ بتائیں. 3. اچھا سبحان اللہ. تو جنہوں نے پہلے جواب دیا تھا اور درست جواب دیا تھا وہ, آپ کا نام کیا ہے؟ امجد رضا. آپ مائک قریب کر کے بولیں. امجد رضا. امجد رضا بھائی نے جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جواب یہ تھا 4. میں نے سوال کیا تھا کہ اسم جلالت اللہ میں کتنے حروف ہیں, تو انہوں نے جواب دیا 4 اور ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی یہ لاکھ لیتا ہوں. آمین. ماشاءاللہ. جی جب بھی کوئی چیز لیں یا دیں تو سیدھے ہاتھ سے دیں اور سیدھے ہاتھ سے لیں. جی اگلا سوال, یہ بتائیں سورہ رحمان کون سے پارے میں ہے؟ کون بتائے گا؟ آپشن دوں؟
27 یا 29؟ سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں سورہ رحمان کون سے پارے میں ہے؟ آپشن 27 یا 29، کون بتائے گا؟ چلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبداللہ الطاف ہے. 27 پارے میں. 27 میں؟ جی. آر یو شور؟ جی یس. ماشاء اللہ، انہوں نے جواب دیا 27 یعنی 27ویں پارے میں ہے سورہ رحمان، اور ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. عبداللہ الطاف، آپ کا یہی نام ہے؟ ماشاء اللہ. جی یہ نا آپ کا تحفہ. جزاک اللہ. سیدھا سے اور مائک. ماشاء اللہ. جی تو اگلا سوال، شعر مکمل کیجئے اور بتائیں یہ شعر کس کا ہے؟ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. جواب بتائیں. سوال ایک مرتبہ دوبارہ کر دیتا ہوں، شعر مکمل کیجئے اور یہ بھی بتائیں یہ شعر کس کا ہے. شعر پڑھو. جی مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. کون بتائے گا؟ چلیں انس بھائی سے پوچھ لیتے ہیں. جی انس بھائی. یہ شعر امیر سنت کا ہے. یہ شعر امیر سنت دعوت برکاتہ ملالیہ کا. آپ کا جواب یہ درست ہے، اور بتائیں یہ شعر کیا ہے پورا مکمل. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. مدنی مدینے والا آپ پڑھ کے سناتے، طرز میں سناتے ہیں. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. انس بھائی نے بھی جواب درست دیا اور ہم ان کو بھی تحفہ پیش کریں گے. جی یہ لیں آپ. جزاک اللہ خیر. آمین. ماشاء اللہ. جی ابھی 3 تحفے دیتے ہیں، یعنی میں لاسٹ 3 کوشچنز ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کسی نے جوش دکھانا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اتنا جوش نہیں کہ کھڑے ہو جائیں، ہاتھ اٹھانے بس. یعنی یہ ہونا چاہیے کہ سارے ہٹائیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ یہ انشاءاللہ ہوگا. جی یہ بتائیں کہ شب معراج کون سے مہینے میں آتی ہے؟ آپشنز رجب، رمضان یا سفر. کون بتائے گا؟ اب میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اتنا جوش نہیں ہونا چاہیے کہ کھڑے ہو جائیں. آپ سارے بیٹھ جائیں آرام سے، نو ٹینشن. آپ پیچھے ہو جائیں آرام سے. جی کون بتائے گا؟ کن ہاں چلیں ان سے ہی پوچھ لیتے. جی سیدھا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام یوں کرتے ہیں ہمیشہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. جی جواب. مدینہ. مدینہ میں نے سوال یہ کیا ہے. چلیں آپشن بتا دیتا ہوں، چلیں آپ بھی بتائیے گا ان میں سے. رجب، رمضان یا سفر. رجب دیکھ لیں. رمضان. نہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ چوز کریں. رمضان. رمضان. چلیں نہیں، چلیں آپ بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رجب. رجب کے مہینے میں شب معراج آتی ہے. جی. اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی آپ کے لیے بتاؤ.
جب بھی کوئی چیز دیں یا لیں تو سیدھے ہاتھ سے دیں اور سیدھے ہاتھ سے لیں, اور یہ ہم نے عادت بنانی ہے بھائی انشاءاللہ. جی دیکھیں سارے ایک جگہ پر, ہفتے سال مہینے دن گزرے ہیں سب ایک نظر میں, اور لیے ہیں سارے گن. کون بتائے گا؟ کچھ بچوں کا ماشاء اللہ اٹھ گیا, ضیا بھائی کا بھی, سبحان اللہ. جی چلیں آپ بتاتے ہیں, کھڑے ہو جائیں. یہ سب نظر ہی نہیں آتے. جی آپ نے بولے نا دکھے سارے, یہ دکھتے ہی نہیں ہیں. نہیں نہیں یہ جواب نہیں. چلے کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں. سیگمنٹ والوں سے پوچھ لو. چلیں ہمارے حنزلہ بھائی بتاتے ہیں. کیلنڈر, کیلنڈر, آپ کو کیسے پتا چلا؟ دن, ہفتے, مہینے. آپ مائک پہ جواب دیں. آپ نے کیا جواب دیا؟ کیلنڈر. کیلنڈر. جی انہوں نے جواب دیا کیلنڈر, اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. یہ آپ کا تو آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی تو اگلا سوال میں یہیں سے کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. ایک شخص تیز بارش میں کھلے آسمان کے نیچے کھڑا ہوا ہے, پھر بھی گیلا نہیں ہو رہا, بتائیں کیسے؟ دیکھیں, ایک شخص تیز بارش میں کھلے آسمان پہ کھڑا ہوا ہے, آسمان کے نیچے کھڑا ہوا ہے, لیکن پھر بھی گیلا نہیں ہو رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی ایک شخص بہت تیز بارش میں کھلے آسمان کے نیچے کھڑا ہوا ہے, لیکن وہ گیلا نہیں ہو رہا. کیوں, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جن سے نہیں ہوا ان سے پوچھنا چاہیے. جن سے نہیں ہوا ان سے پوچھنا چاہیے. ہاں بالکل, اب ان سے پوچھنا چاہیے. جی ضیا بھائی بھی دے سکتے ہوں. سارے ماشاءاللہ وہی ہیں جنہوں نے نہیں پہنچے. جی ضیا بھائی نہیں پہنچے ابھی تک. ضیا بھائی نہیں پہنچا. نہیں ہمارے ضیا بھائی انشاءاللہ پہنچ جائیں گے, ٹینشن نہیں لینا. جی جواب سن بھائی آپ بتائیں کس سے پوچھا. سن بھائی آپ بتائیں. اب یہ آخری سوال آپ کے چوائس سے کرتے ہیں. تکا لگانے کی اجازت ہے. تکا لگانے کی جی اجازت ہے, اجازت ہے. تکا لگاتے ہیں پھر. جی تکا لگا دیتے ہیں. جی تکا لگا. جن کو پکا پتا ہے وہ بتائیں نا, ان کو پکا پتا ہے نا. جن کو پکا پتا ہے وہ بتائیں. ہمارے ضیا بھائی کہہ رہے ہیں کہ تکا لگانے کی اجازت. اب یہ کچھ ان سے پوچھتے ہیں. یہی ہے بھائی سے. چلے یہی ہے بھائی سے. جی السلام علیکم, میرا نام یایا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھتری. چھتری کیسے؟ چھتری سے کیا ہوگا؟ دیکھیں کھلا آسمان کے نیچے کھڑا ہوا ہے, پھر بھی گیلا نہیں ہو رہا. چھتری ہوگی. جی بالکل, کھلا آسمان کے نیچے چھتری ہے, اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جب بھی آپ سلام کریں نا ماشاءاللہ, تو آپ سلام کر کے 2 منٹ رک جائے کریں تاکہ دوسرا والا بندہ اس کا جواب دے سکے. تشریف رکھیں. جی تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, تو یہ تھے آج کے سیگمنٹ کے کچھ سوالات جو ہم نے بچوں سے کرے, اور انہوں نے دیے کچھ جوابات. اور اب ہم چلتے ہیں, بتاؤں کس کی طرف؟ اب ہم چلتے ہیں اپنے حنزلہ بھائی کی طرف, اور ان کا سیگمنٹ ہے انوکھی جگہ. السلام علیکم. بچوں کی شام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حنزلہ بھائی, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, آپ سنیں؟ الحمدللہ. چل ویسے آپ ٹھیک ہیں ماشاء اللہ. جی جیسے حنزلہ بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ ہم پہلے کالس لے لیں, پھر آپ کا سیگمنٹ پرسکون سے سن سکیں. بالکل. جی چلیں کال شامل کر لیتے ہیں. میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. میں ابھی الفاظ سنانا چاہتا ہوں. کتاب کو عربی میں کتابن کہتے ہیں. بال پین کو عربی میں قلم جافن کہتے ہیں. ربڑ کو عربی میں میم خاتون کہتے ہیں. ہم بچوں کی شام بہت شوق سے دیکھتے ہیں. کڈ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی ماشاء اللہ. حسن بھائی ہم نے کال اس لیے شامل کری تاکہ آپ ان کے جوابات دے سکیں. ماشاء اللہ.
انہوں نے کل کا جو ہم نے کل یاد کیا تھا وہ انہوں نے سنایا. تو انہوں نے ربڑ کو جو کہتے ہیں مم ہاتن شاید کا ہے نا, تو تھوڑی سی غلطی کی ہے, مم ہاتن کہتے ہیں ربڑ کو. باقی انہوں نے بہت اچھا سنایا, ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیرہ. خود بھی دیکھتے رہیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی دعوت دیتے رہیں. ایک اور کال. میرا نام احمد رضا ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے مبین بھائی, مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شان بہت اچھا لگتا ہے. آ گیا بچوں کی شام آ گیا. ہماری دل کی کلیاں کل ہوتی اور سب کی کھولتا بولے اپنا بجیور سچا ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ, آمین. ماشاء اللہ, انہوں نے بچوں کی شام پہ ایک نیا وہ بنا دیا. ماشاء اللہ ہمارا ہے, ماشاء اللہ ہمارا بھی ہے, اور انہوں نے ماشاء اللہ بڑا پیارا بنایا. آ گیا بچوں کی شام پروگرام آ گیا. ماشاء اللہ. جی اگلی کال. مبین بھائی, آپ نے جو شروع میں تصویریں دکھائی وہ اس واقعے کی طرف رہنمائی کر رہی ہیں کہ مدینہ شریف میں جو ایک چرواہا تھا وہ بکریوں کا ریوڑ چلا رہا تھا, تو اس کو بھیڑیے نے یہ بات بتائی تھی کہ مدینہ منورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ نبی بن کر تشریف لائے ہیں. تو وہ جو بھیڑیا, وہ جو چرواہا تھا وہ اپنی بکریوں کو چھوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اقدس میں چلا گیا, اور جو بھیڑیا ہے اس نے اس چرواہے کی بکریوں کی حفاظت کی تھی. یہ اس واقعے کا خلاصہ میں نے عرض. ماشاء اللہ. ضیاء بھائی, مجھے تو ایک لمحے لگا کہ یہ آپ کی آواز ہے, یعنی بالکل آپ سے بالکل سیم ہے. اچھا, کچھ الگ نہیں ہے. نہیں لیکن باقی تو آپ نے آخری میں تو آپ نے واقعہ بتانا ہے بھائی ضرور. جی ایک اور کال. محمد مبین اتاری تنجیب سے عرض کر رہا ہوں. مبین اتاری, آپ کا سلسلہ تو مدینہ ہے. اردو میں کہوں تو بہت اچھا, پنجابی میں کہوں تو بڑا چنگا, انگلش میں کہوں تو ویری بیوٹیفل. کیوں نہ ہو کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ بالکل, کڈز مدنی چینل. اچھا زور سے پور جوش کے ساتھ نعرہ لگائیں گے, کڈز مدنی چینل. ماشاء اللہ. جی انزلہ بھائی, کون سی انوکھی جگہ ہے بھائی آج آپ کی؟ تو مبین بھائی, جو میں آج آپ کو انوکھی جگہ بتانے جا رہا ہوں وہ سن کے آپ حیران رہ جائیں گے. میں حیران رہوں گا. چلو دیکھتے کون سی انوکھی جگہ لا رہے ہیں, ان کی بات ذرا غور سے سنتے ہیں. پیارے بچوں, آج جس انوکھی جگہ کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کو بالکل حیران کر کے رکھ دے گی. آپ نے کئی غاروں یعنی کیف کو دیکھا ہوگا تصویروں میں, ان کے بارے میں سنا بھی ہوگا, لیکن آج میں آپ کو ایک انوکھی اور یونیک کیف کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں. تو چلیے اس کو دیکھتے بھی ہیں اور اس کے بارے میں معلومات بھی حاصل کرتے ہیں. تصویریں بھی دکھائیں گے ماشاء اللہ. ویتنام کے جنگلات میں پائے جانے والا ہینگ سن دونگ کیف ایک بہت ہی دنیا کا سب سے بڑا قدرتی غاروں سے ایک غار ہے, جو اپنے والیوم یعنی کشادگی کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا غار مانا جاتا ہے. یہ غار بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت غار بھی ہے, جسے 1991 میں ایک مقامی آدمی نے دریافت کیا تھا, اور پھر 2009 میں کیف کی ریسرچرز نے باقاعدہ اس کا دورہ کیا اور دنیا کو اس غار کی نئی نئی معلومات سے آگاہ کیا. اس غار میں 60 میٹر یعنی 200 فٹ اونچی ایک دیوار بھی ہے, جس کو دی گریٹ وال آف ویتنام کہا جاتا ہے. اس ریسرچر کو اس دیوار تک ہی رکھا گیا, اور پھر 2010 میں اس غار کے دوسرے سرے یعنی کہ ایگزٹ ڈور تک لوگوں نے رسائی حاصل کر لی. یہ غار 5 کلومیٹر سے بھی زیادہ لمبا ہے, 200 میٹر اونچا اور 150 میٹر چوڑا ہے. اس غار میں ایک دریا بھی بہتا ہے. بیس بالز کے سائز کے کیف پرلز کے ساتھ یہاں الگ طرح کے کیڑے مکوڑے اور بہت ساری انوکھی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں. تو کیوں مبین بھائی, تھی نہیں ایک انوکھی جگہ؟ جی بالکل انوکھی جگہ بھی تھی اور حیران کن جگہ بھی تھی. اتنا بڑا غار آپ لوگوں نے دیکھے کبھی؟ غار دیکھیں, غار اس نے دیکھیں, ہاتھ کھڑا کریں, صرف ہاتھ کھڑا کریں. ماشاء اللہ. حسن بھائی آپ نے, اللہ پاک آپ کو دکھائے, آمین. آپ کو اللہ پاک غار ہیرا دکھائے, آمین آمین آمین. ماشاء اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, آئے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے ایک پیغام.
बच्चों की शाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं कुछ आपको वो बातें अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो खाने पीने से मुताल्लिक़ हैं, बिलखुसूस हमारे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और वो ये कि खाना पीना ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बहुत ही प्यारी नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 8वें पारे सूरह आराफ में खाने पीने से मुताल्लिक़ हमें बड़ा प्यारा एक उसूल अता फरमाया, और वो ये कि खाओ और पियो और इसराफ ना करो। तो जो हलाल और जायज़ चीज़ें हैं उनका खाना हलाल और जायज़ है, और जो हराम है नाजायज़ हैं उनसे बचना हमारे ऊपर लाजिम है। इसराफ क्या है? फजूल ज़ाया करना, किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, ये इसराफ कहलाता है। हमारे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाया भी है, पिया भी है। हम क्योंकि मुसलमान हैं, हम आशिक रसूल हैं, तो हमें खाने पीने में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को और आपके दिए गए तरीके को फॉलो करना चाहिए। पर्टिकुलर जो फूड्स होते हैं, जो हम खाना खाते हैं, नाश्ते में ब्रेकफास्ट में लेते हैं, आप डिमांड्स करते हैं उन चीज़ों की जो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, सैंडविचेस हो गए, चॉकलेट्स हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, इस तरीके की चीज़ों की आप डिमांड करते हैं। लेकिन ये चीज़ भी समझिए कि ये चीज़ें आपकी सेहत को ख़राब करती हैं, और इन चीज़ों में बहुत सारे नुक्स होते हैं। बच्चों के दांत ख़राब हो जाते हैं, सेहत ख़राब हो जाती है, खांसी हो जाती है, बाज़ औक़ात इन चीज़ों की वजह से नज़ला हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है। आपके वालिदैन, आपके सरपरस्त जिस चीज़ को खाने से मना करते हैं तो उस चीज़ से रुक जाया करें, इसी में हमारे लिए बेहतरी है। अब आप दूध नहीं पीते तो दूध पीना चाहिए, इसमें कैल्शियम होता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, दांत मजबूत होते हैं। इसी तरीके से फ्रूट खाने चाहिए, सब्जियां ये बड़ी मुफीद होती हैं, बिलखुसूस जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं ये बड़ी मुफीद होती हैं सेहत के लिए, तो इनको भी इस्तेमाल करें। जब खाना खाना हो तो हाथ धो लें। आप 3 बर्तनों में खाना खाना है, वो साफ़ सुथरे हों, खाना खुद साफ़ सुथरा हो। इसी तरीके से जब मिल के खाना खाएं तो इसमें बरकत होगी। खाना मुकम्मल होने की दुआ पढ़ें और फिर दोबारा हाथ धोएं, और खाने से पहले और बाद में अगर मिसवाक करें तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें खूब नेकी की दावत आम करने की तौफीक अता फरमाए। देखते रहिए बच्चों की शाम मदनी चैनल किड्स। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शाम। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा कि हमारे महरोज़ अत्तारी अली अत्तारी मदनी ने हमारे लिए माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा पैगाम भेजा कि जो हमें जिस चीज़ को खाने से हमारे वालिदैन हमें मना कर रहे हैं तो हमें वो नहीं खानी चाहिए, और अगर वो मना कर रहे हैं तो आपके फ़ायदे के लिए वो मना कर रहे हैं, इसमें और फिर इसमें आपको फ़ायदा भी मिलेगा, और ये आपके लिए बिल्कुल आपकी भलाई के लिए सही कर रहे हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है बुजुर्गों की तारीख। बच्चों की शाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं ज़करिया भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी ज़करिया भाई, आज आप हमें कौन से बुजुर्ग रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में बताने जा रहे हैं? आज मैं हज़रत सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में बताऊँगा। जी प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के दिन भी हम एक बहुत ही प्यारे मशहूर अजीम और नेक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि तआला अलैह का तज़किरा सुनेंगे, और उनका नाम है हज़रत सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। अब आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि सुर्ख बुखारी ये नाम है ना, कोई इंटरेस्टिंग नाम है सुर्ख बुखारी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुर्ख तो रेड कलर को कहते हैं, तो फिर आपके नाम के साथ ये सुर्ख क्यों लगाया गया? इसकी वजह यह है कि आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह पहले बुखारा में रहते थे, और फिर बुखारा सिटी से आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह मुल्तान शरीफ में शिफ्ट हो गए, और बुखारा में ना ठंडा मौसम होता है, जिसकी वजह से आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह की रंगत में थोड़ी सी रेडनेस आ गई थी। और आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के जो पीर साहब थे वो आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह को प्यार से सुर्ख बुखारी इरशाद फरमाया करते थे।
तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये नाम इतना मशहूर हुआ कि आप रहमतुल्लाहि ताला का ये नाम ही बढ़ गया कि हज़रत सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। फिर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की फ़ैमिली भी बुखारा सिटी से मुल्तान शरीफ शिफ्ट हो गई और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह ताला के एक बहुत ही मशहूर और अज़ीम बुज़ुर्ग हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तरबियत में भी रहे और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इंतकाल 19 जमादुल ऊला का हुआ और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का प्यारा सा मज़ार शरीफ पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर ऊद शरीफ में है। जी मदनी लेकिन नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, जिससे कि आप लोगों ने देखा कि हमारे ज़करिया भाई ने एक बहुत ही प्यारे बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में बताया। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए अपने प्रोग्राम में कुछ कॉल शामिल कर लेते हैं। जी हमारे प्रोग्राम में कुछ कॉल शामिल कर। मेरा नाम मोहम्मद मामून सजाद अत्तारी है, मैं बुरेवाला से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको अरबी के अल्फाज सुनाऊंगा। 16 को अरबी में सित्ता ताशरा कहते हैं, 17 को अरबी में सबा ताशरा कहते हैं और 18 को अरबी में समानिया ताशरा कहते हैं, 18 को। जी हसन भाई, उन्होंने तो जल्दी याद कर लिया, आज का सबक ये भी सुना दिया, माशाअल्लाह। इनका जवाब दुरुस्त है और ख़ुद भी देखते रहे मदनी चैनल, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी मदनी चैनल देखने की दावत देते रहें। जी माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। जी अगली कॉल। मुबीन भाई, मेरा नाम नाहिल फातिमा है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आपको मजीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। बिल्कुल, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी मकसद क्या है? इंशाअल्लाह। जी अगली कॉल। बच्चों की शाम सिलसिला बहुत ही प्यारा है। मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाना चाहता हूँ। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। मदनी चैनल हमारा चैनल। बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल आपने सही कहा, किड्स मदनी चैनल। जी अगली कॉल। मुबीन भाई, मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आपको मजीद से मजीद बरकत दे, अता फरमाए, आमीन। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। बिल्कुल। जी अगली कॉल। मेरा नाम है सैयदा मेमुना जुबैर। आपका प्रोग्राम मुझे अच्छा लगता है और मैं आपका प्रोग्राम शौक से देखती हूँ। आपके प्रोग्राम से मुझे कुछ सीखने को मिलता है। मेरे घर में है ना, लोग शौक से देखते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए जिया भाई की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा वाक़या था। जी जिया जी मुबीन भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम के शुरू में मैं आपको जो तस्वीरें दिखाई थी वो कौन से वाक़े की तरफ इशारा कर रही थी। कॉल करके जिन इस्लामी भाई ने हमें बताया था वो वाक़या उन्होंने सही बताया था। हम आपको पूरा वाक़या सुनाते हैं। वाक़या ये है कि एक भेड़िए ने एक बार बकरी को पकड़ लिया और चरवाहे ने कोशिश की, उसकी बकरी थी तो कोशिश करके अपनी बकरी को वापस छुड़ा लिया। जब उसने बकरी को छुड़ा लिया तो भेड़िए ने उस चरवाहे से कहा कि चरवाहे, अल्लाह ने मुझे खाना दिया और तूने मुझसे छीन लिया। तो पहली बात तो जब उसने चरवाहे ने उस भेड़िए को बोलता हुआ देखा तो वो बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा कि खुदा की कसम, आज से पहले मैंने ऐसा अजीब मंजर नहीं देखा कि कोई भेड़िया इंसानों की तरह बात करता हो। तो फिर उस भेड़िए ने उस चरवाहे से कहा कि ये चरवाहे, इससे ज़्यादा अजीब बात तो ये है कि तू यहाँ पर बकरियाँ चरा रहा है और वहाँ पर उस नबी पर ईमान नहीं लाता जो तमाम नबियों से अफजल है। काश कि तू उनके पास जाए और जाकर मुसलमान हो जाए। जब उस भेड़िए ने उसको ये बात कही तो उसने कहा कि अगर मैं यहाँ से जाऊँगा, वहाँ जाकर मुसलमान होने के लिए जाऊँगा, तो वहाँ पर जाने के बाद मेरी बकरियों की हिफाजत कौन करेगा। तो फिर उस भेड़िए ने उससे कहा कि तू जा, तेरे वापस आने तक मैं खुद तेरी बकरियों की हिफाजत करूँगा। तो फिर इतना कहने के बाद वो चरवाहा वहाँ से गया और प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर मुसलमान हो गया। और जब मुसलमान होने के बाद उसने प्यारे आका अलैहिस्सलाम को ये भेड़िए के बोलने वाला पूरा किस्सा बयान किया, पूरा वाक़या बयान किया कि भेड़िया था वो बोल रहा था। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तू वापस लौट जा, तेरी सारी बकरियां सलामत होंगी। और जब वो वापस आया तो वाकई में वो भेड़िया उसकी बकरियों की हिफाजत कर रहा था और उसकी सारी की सारी बकरियां सही सलामत थी।
تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اگر ہمارے پاس کوئی امانت رکھوائے تو اس کی بھی اچھی طرح حفاظت کرنی چاہیے اور اس کو واپس لوٹا دینی چاہیے. اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب کبھی ہمیں نیکی کی دعوت دینے کا موقع ملے تو ہمیں دیر کرنی نہیں چاہیے اور فوراً نیکی کی دعوت دے دینی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ہمیں نیکی کی دعوت دے، کوئی اچھی بات بتائے تو ہمیں فوراً اس کو قبول کر لینا چاہیے. جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ 51 بچوں کی شام پروگرام کی، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں سے بہت زیادہ سیکھنے کو ملے گا. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام بچوں کی شام کی ایپیسوڈ 51 کا وقت اختتام میں پہنچا. انشاءاللہ عز و جل آپ سے ملاقات ہوگی کل نیو سیگمنٹس کے ساتھ. دعا میں یاد رکھیے گا. کیڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے اور کیڈز مدنی چینل دیکھنے کی دعوت عام بھی کرتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کا مدنی چینل آ گیا.